کون ہے صاحب نصاب؟ تب تفصیل لمبی ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ 7.5 تولہ سونا آج کے وزن کے حساب سے 87.5 گرام بنتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 87.5 گرام سونا ہے کسی بھی شکل میں، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہے یا ویسے ہی صحیح سالم ہے، کسی بھی شکل میں، خواہ وہ استعمال کر رہا ہو، کسی بھی شکل میں اگر 7.5 تولہ یعنی 87.5 گرام سونا کسی کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے 2.5%۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، آج کے وزن کے حساب سے 612 گرام چاندی کسی بھی شکل میں کسی کے پاس ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، خواہ وہ برتن کی شکل میں ہو، گلاس کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، گھڑی کی شکل میں ہو، خواہ استعمالی ہو یا غیر استعمالی ہو، کسی بھی شکل میں اگر 612 گرام چاندی ہے، خواہ وہ مرد استعمال کرے خواہ وہ عورت استعمال کرے، اگر سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور دونوں کی قیمت اتنی ہے کہ جتنی میں ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل تقریباً 42,500 ہے، بس 1,000 آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یعنی 42 یا 43 ہزار کے بیچ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے اور 20 یا 30 تولہ چاندی ہے، دونوں کی قیمت ملا لیں تو 43,000 بن جاتے ہیں اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دکاندار ہے اور اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، کپڑے کی دکان ہے یا منیہارا دکان ہے، چاول کی دکان ہے، کوئی بھی دکان ہے، اگر اس دکان میں اتنا مال ہے، کتنا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر 42 یا 43 ہزار روپے کا سامان تجارت اگر ہے کسی کی دکان میں اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ 2.5% اس پر ضروری ہے کہ وہ نکال کر غریبوں کو دے اور مصارف میں خرچ کرے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا چاندی بالکل نہیں ہے لیکن کیش ہے اور قرض وغیرہ سے وہ خالی ہے، ضرورت اصلیہ سے زائد پیسہ ہے، 42 یا 43 ہزار ضرورت اصلیہ سے اور قرض وغیرہ سے فارغ ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، 42 یا 43 ہزار روپے ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ لمبی تفصیل ہے، میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ اور زکوٰۃ ہم مصارف میں استعمال کریں، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اپنے رشتہ داروں میں جو بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کو دیں۔ اپنے رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک ثواب تو صلہ رحمی کا ہے اور دوسرا ثواب زکوٰۃ دینے کا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے زکوٰۃ دینے میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں۔ اپنے اوپر والے کو تو نہیں دے سکتے، اپنے باپ دادا پڑدادا سکڑ دادا لکڑ دادا لکڑ دادا اوپر تک، نانا نانی پڑنانا پڑنانی سکڑ نانا سکڑ نانی دادی پڑدادی سکڑ دادی لکڑ دادی کسی کو نہیں دے سکتے، اور نیچے تک بیٹا ہے، پوتا ہے، بڑ پوتا، سکڑ پوتا، لکڑ پوتا، چکڑ پوتا، نیچے تک کسی کو نہیں دے سکتے۔ ہاں جو دایا بایا ہے، کون بھائی بہن ہے، اسی طرح داماد ہے، داماد کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اسی طرح اور بھی ہیں، یعنی اوپر جن سے ہم پیدا ہوئے وہ نہ ہو اور جو ہم سے پیدا ہوئے وہ نہ ہو۔ اب علماء سے تفصیل پوچھ لیں گے
تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح جو ہمارے مدارس ہیں، اہل خیر حضرات آتے ہیں، اہل خیر حضرات ان کی مدد کر رہے ہیں۔ مدارس میں جو غریب مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، مدارس یہ بہت زیادہ مستحق ہے۔ مدرسے میں زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ ایک علم دین کی اشاعت کا ثواب ہے کہ علم دین کی تبلیغ میں آپ ساتھ دے رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا بھی کر رہے ہیں، دوہرا ثواب ہے۔ اسی طرح